تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ اور آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل کا یہ مقام تھا، عورت کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو 1 سال کے اندر، مشکات شریف کی روایت ہے، 1 سال کے اندر ایک کمرے کے اندر بند رکھا جاتا تھا، کھانا پینا سونا اور پاخانہ بھی اسی کمرے میں کیا جاتا تھا، اس کے اندر رہنا ہے۔ جب اس سال کے بعد وہ عورت اس کمرے سے نکلا کرتی تھی تو ایسا اس کمرے میں بدبو ہوتا تھا کہ جانور جائے تو مر جائے، اتنی بدبو ہوتی تھی۔ پھر گدھے پر سوار ہونا الگ رسم تھی۔ تو اور بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، عورت کے حقوق کا نہیں پتہ، ماں کیا ہے، بہن کیا ہے، بیٹی کیا ہے، ساری تمیز ختم ہے، نہیں پتہ ان کے حقوق کیا ہے۔ ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میرے اونٹ گم ہو گئے، میں ان اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں پہنچا، وہاں دیکھا تو ایک شخص اپنے اونٹوں کو چرا رہا ہے، میں اس کے پاس بیٹھ گیا، میں نے اونٹوں کو پہچان لیا کہ یہی اونٹ میرے ان کے اونٹوں کے ساتھ چر رہے ہیں، تو اس شخص کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا حضرت یہ اونٹ میرے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے اونٹ ہیں آپ لے جائیں، بیٹھ گیا، پانی آ گیا اور اتنے میں کھجوریں میرے اکرام کے لیے آ گئیں، تو جب میں بیٹھا کھانے لگا تو قریب لگا خیمہ تھا، اس سے آواز آئی، وہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، تو میں نے پوچھا اس سے حضرت یہ اندر چیخنے کی آواز کیسی ہے؟ تو اس شخص بوڑھے نے کہا کہ میری بیٹی بچہ جننے کے قریب ہے، اگر تو اس کے ہاں بیٹا ہوا میرا سر فخر سے بلند ہوگا، میرے لیے عزت ہے، اکرام ہے قبیلے کے اندر، اگر بیٹی ہوئی تو شرم کی بات ہے، میں داماد کے سامنے چہرہ نہیں اٹھا سکتا، منہ نہیں اٹھا سکتا، میں بیٹی کو پھر زندہ درگور کر دوں گا اس بچی کو۔ تو اس شخص نے کہا کیا تم بچی کو زندہ درگور کر دو گے؟ کہا ہاں میں زندہ درگور کر دوں گا، دفن کر دوں گا زمین کے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے پیغام آیا کہ مبارک پیدا ہوئی ہے، تو اس شخص نے سہسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے پوچھا کیا آپ اب بھی ان کو دفن کرو گے؟ کہا ہاں میں دفن کروں گا۔ سہسا بن ناجیہ نے کہا کہ میرے سے یہ 2 اونٹ لے لو، یہ بچی مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا 2 نہیں بلکہ جس اونٹ پر سوار ہو کر تم آئے ہو یہ اونٹ بھی مجھے دے دو، 3 اونٹ دے دو، بچی لے لو۔ میں نے 3 اونٹوں کو دیا، بچی کو لیا، بچی کو لے آ کے گھر کنیز کو دے دیا، کنیز اس کی خدمت کر رہی ہے، پرورش پا رہی ہے۔ پھر میں عرب قبائل کے اندر چکر لگاتا، جہاں کہیں بیٹی پیدا ہوتی 3 اونٹ دے کر میں بیٹی کو لے لیتا تھا۔ تو یہ کرتا کرتا آپ علیہ السلام کو یہ ساری بات سنا رہا تھا، اور آپ علیہ السلام کو انہوں نے دعویٰ کیا تھا شروع میں کہ یا رسول اللہ کیا میرے زمانہ جاہلیت کے نیک اعمال کی بھی مجھے اجر ملے گا ایمان لانے کے بعد؟ حضور نے پوچھا تھا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس پر تو گھمنڈ کر رہا ہے کہ میں ایمان لانے کے بعد بھی اس زمانہ جاہلیت کے کیے ہوئے عمل کا مجھے اجر ملے گا؟ تو پھر سہسا بن ناجیہ نے یہ داستان شروع کی اور سنائی حضور علیہ السلام کو، اور پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عرب قبائل کے اندر چکر لگاتا تھا، جہاں کہیں بھی بچی پیدا ہوتی 3 اونٹ دے کر بچی کو لے لیتا، کرتے 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 اس وقت میرے گھر کے اندر 360 بچیاں پرورش پا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی طرف دیکھا، حضور کی آنکھوں سے آنسو شروع ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ساسا تیری اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے تجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور تیری اس نیکی کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن خزانوں کے سے پردے ہٹائیں گے اور فرمائیں گے ساسا آج لے لو اس سے جتنا لینا ہے۔ تو عورت کا مقام کوئی نہیں تھا، مرتبہ کوئی نہیں تھا، پتہ نہیں تھے حقوق کیا ہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے عورتوں کے حقوق بتائے ہیں اور فرمایا کہ ماں ہو تو اس کا کیا مقام ہے، بیٹی ہو تو اس کو کیا عزت اور مرتبہ دینا ہے، بہو ہو تو اس کے کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہر کیٹیگری کے اندر عورت کو جس کیٹیگری میں بھی عورت ہے اس کا مقام اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ آپ علیہ السلام احکام لائے ہیں، مرد ہیں عورت ہیں، ان احکام کو جو پورا کرے گا عزتوں کے تاج سروں پر سجائے گا، ان احکام کو جو پورا کرے گا وہ شخص عورت ہے مرد ہے کامیاب ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا راج میں جہنم کے اندر اپنی امت کی عورتوں کی کثرت دیکھ کر آیا ہوں۔